یہ کہانی ہے طاقت، سیاست اور بدلتی دنیا کی، جہاں ہر نام اپنے اندر ایک طوفان چھپائے ہوئے ہیں۔ عمران خان، لبنان، اسلام آباد، دمشق اور فلسطین، یہ سب نام نہیں، یہ ہے آج کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقتیں، اور میں ہوں انس احمد زائی، آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی سیاست میں کوئی اصول نہیں ہے، مفادات کی سیاست چل رہی ہے۔ جو طاقتور حلقوں کے قریب جاتا ہے اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے راستے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، پاکستان کی سیاست میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف خبریں نہیں بلکہ ایک بہت بڑا پاور گیم بنتا جا رہا ہے۔ کچھ فیصلے عوام کے سامنے ہوتے ہیں اور کچھ بند کمروں میں ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بلاول بھٹو اور کراچی اور آئینی ترمیم، اسٹیبلشمنٹ، انمول پنکی کیس اور پاکستان کی بدلتی سیاست کے اس خفیہ کھیل پر۔ تو دوستو، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ آج کی معلومات شاید آپ کی پوری سوچ ہی بدل سکتا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں اس وقت ایک بہت بڑا کھیل چل رہا ہے، اور اگر آپ غور کریں تو پچھلے چند دنوں کے واقعات ایک دوسرے سے جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے بلاول بھٹو کے بارے میں۔ بلاول بھٹو نے کل کراچی میں ایک جلسہ کیا۔ بظاہر یہ جلسہ کراچی کی ترقی کے حوالے سے تھا، لیکن سیاسی حلقوں میں اس جلسے کو صرف ایک جلسہ نہیں بلکہ ایک سیاسی پیغام سمجھا جا۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ وہ پیغام تھا۔ پچھلے کچھ عرصوں سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے ایک نئی آئینی ترمیم پر کام ہو رہا ہے، اور اس ترمیم کے اندر کچھ ایسے نکات شامل ہیں جو مستقبل کی سیاست کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ اسی دوران خبریں آئی کہ بلاول بھٹو نے راولپنڈی میں اہم ملاقاتیں کی، اور ان ملاقاتوں کے بعد اچانک کراچی میں ان کی تقریر کا ٹون بدل۔ اگر آپ لوگ بلاول کی تقریر غور سے سنیں تو پورا فوکس کراچی کے اوپر تھا۔ بلاول نے کہا، ہم کراچی کو دنیا کا بہترین شہر بنائیں گے، ہم کراچی کے ساحلوں کو خوبصورت بنائیں گے، لوگوں کو بیرون ملک جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ دوستو، سوال یہ کہ یہ سب اچانک کیوں یاد آیا؟ کراچی تو کئی سالوں سے مسائل کا شکار ہے، ٹوٹے ہوئے روڈز، پانی کا بحران، کچرے کے ڈھیر، بدامنی، بے روزگاری، اور ساتھ ساتھ ایک کچے کے جو ڈاکو ہے وہ بھی ساتھ شامل کر لیں۔ میں تو کہتا ہوں بلاول، کراچی کے لیے کیونکہ آپ نے 15 سال میں کچھ نہیں کیے، آپ کی بڑی مہربانی یہ ہوگی کہ صرف کچے کے ڈاکو کو ختم کر دیں، تو انشاءاللہ کراچی میں ترقی بھی آ جائے گی، اور یہ جو بدامنی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ بس صرف آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ 15-20 سالوں میں آپ نے کوئی ترقیاتی کام تو ایک بھی نہیں کیا آپ نے۔ اور دوستو، یہ سب کچھ نیا تو نہیں۔ پھر اچانک ترقیاتی منصوبوں کا اعلان۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اصل خوف کراچی کا ہے۔ پیپل پارٹی کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں کراچی کو وفاق کے ماتحت لانے یا انتظامی امور پر الگ کرنے کی کوشش نہ ہو جائے، اور یہی وجہ کہ بلاول بھٹو نے جلسے میں ایک طرح سے یہ پیغام دیا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، بس سندھ اور کراچی ہم سے نہ۔ اب دوستو، یہاں اصل سوال پیدا ہوتا ہے، بدلے میں کیا ملے گا؟ یعنی جب بلاول نے ان کو کہا کہ بھئی ہم آپ لوگوں کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں لیکن کراچی اور سندھ ہم سے نہ لے، تو بلاول کو بدلے میں کیا؟ وہ جگہ ہے جہاں انمول پنکی والا معاملہ سامنے۔ چند دن پہلے انمول پنکی نے پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت پر سنگین الزامات، منشیات، کرپشن، طاقت کے غلط استعمال جیسے الزامات، یہ معاملہ تیزی سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر پھیلا۔ اس کی وجہ سے پیپل پارٹی میں دباؤ نظر آ رہی، لیکن پھر اچانک ایک حیران کن موڑ آیا۔ کراچی پولیس نے تمام مقدمات کے چلان ایک ساتھ عدالت میں جمع کروا۔ ظاہر یہ قانونی کارروائی لگتی ہے، لیکن سیاسی حلقوں میں اس کے دوسرے معنی نکالے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر واقعی سخت تفتیش مقصود ہوتی تو مقدمات الگ الگ چلتے ہیں، ریمانڈ بھی بڑھتا اور مزید بیانات بھی آتے اور معاملہ مہینوں تک چلتا، لیکن اچانک سب کچھ ایک ساتھ عدالت میں جمع کروا دینا یہ اشارہ دیتا ہے کہ شاید اب اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ ادھر آپ ترمیم میں ساتھ دیں، ادھر ہم آپ کو ریلیف دے دیں۔ یعنی دوستو، سیاست میں گیو اینڈ ٹیک فرم کی سیاست میں شاید سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں اصول کم اور مفادات زیادہ۔ جو طاقتور حلقوں کے قریب جاتا ہے اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو مزاحمت کرتا ہے اس کے لیے مشکلات بڑھ۔ اب ذرا ایک اور اہم معاملے کی طرف آتے ہیں۔ نئے صوبوں کا مسئلہ ہے۔ کئی سالوں سے جنوبی پنجاب صوبہ اور شہری سندھ صوبہ اور دیگر انتظامی تبدیلیوں کی بات ہو رہی، لیکن آخر ایسا کیوں ہے کہ بڑی جماعت اس معاملے پر سنجیدہ نظر نہیں آتی؟ تو دوستو، وجہ بہت سمپل ہے۔ اگر نئے صوبے بن جاتے ہیں تو نئی قیادت سامنے آئے گی اور نئے پاور سینٹرز بنے، پرانی جماعتوں کا جو کنٹرول ہوگا وہ کمزور ہو۔ پیپل پارٹی سندھ پر اپنا گرفت کمزور نہیں کرنا چاہتی، اور پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں اپنی سیاسی طاقت تقسیم نہیں کرنا چاہتی۔ اس لیے نئے صوبوں کا نعرہ تو لگایا جاتا ہے لیکن عملی قدم کبھی نہیں اٹھایا جاتا۔ اور ادھر ایک اور معاملہ بھی سامنے آیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت پر کرپشن کے الزامات لگائے جا، جس پر کی پی حکومت کی جانب سے رد عمل آیا کہ اگر ثبوت موجود ہے تو سامنے لائے،
ہم کارروائی کے لیے تیار ہیں. یہ بھی سیاسی جنگ نیریٹو کی ہے. ہر جماعت دوسری جماعت کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کر لے، لیکن عام آدمی پوچھ رہا ہے آخر اس لڑائی میں عوام کو کیا ملا؟ مہنگائی کیا کم ہوئی ہے؟ بے روزگاری ختم ہوئی ہے؟ نوجوانوں کو امید ملی ہے؟ اور شاید اسی فرسٹریشن کی وجہ سے صرف 4 مہینوں میں 2.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ. جی ہاں، لاکھوں لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو اب مستقبل دھندلا نظر آ رہا ہے. نوجوان ڈگری لینے کے بعد بھی پریشان ہے، کاروباری طبقہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے، اور مڈل کلاس مسلسل دباؤ میں آ رہی ہے. یہ صرف اکنامک کرائسس نہیں، یہ امید ختم ہونے کے کرائسس بنتا جا رہا ہے. اور جب کسی ملک کے نوجوان ملک چھوڑنے لگے تو سمجھ لے کہ مسئلہ صرف سیاست نہیں رہا، مسئلہ اعتماد کا بن چکا ہے. اب ناظرین، آنے والے دنوں میں سب سے اہم سوال یہی ہوگا کہ کیا واقعی آئینی ترمیم آنے والی ہے، اور کیا کراچی کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے، اور کیا سیاسی جماعتیں صرف اپنے سروائیول کے لیے فیصلے کر رہی ہے. یہ تمام سوالات آنے والے ہفتوں میں مزید واضح ہو جائیں گے. لیکن ایک بات واضح کہ پاکستان کی سیاست میں اصل جنگ صرف الیکشن کی نہیں، طاقت، اختیار اور کنٹرول کی جنگ ہے. ناظرین، اب آتے ہیں ایران اور امریکہ کی تازہ ترین صورتحال کی طرف. ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ممکنہ پیس ڈیل پر تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ ہونے جا رہا ہے. اور یہ خبر اس لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے مڈل ایسٹ جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے. ایران اور اسرائیل کے درمیان ابھی بھی شدید کشیدگی جاری ہے. امریکہ مسلسل ملٹری پریشر بڑھا رہا ہے، اور خلیج ہرمز پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. دوستو، خلیج ہرمز دنیا کا سب سے اہم آئل روٹ سمجھا جاتا ہے. دنیا کے بڑے تیل بردار جہاز اسی راستے سے گزرتے ہیں. اب اطلاعات یہ ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل ہو جاتی ہے تو اسٹریٹ آف ہرمز دوبارہ مکمل طور پر کھل سکتا ہے. تو ناظرین، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئل پرائسز وہ بھی کم ہو سکتے ہیں، اور عالمی مارکیٹ میں اسٹیبلٹی بھی آ سکتی ہے، اور مڈل ایسٹ میں وقتی طور پر سکون پیدا ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف صورتحال اتنی سمپل بھی نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل اب بھی ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھ رہا ہے. اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق تل ابیب ایران پر دباؤ برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور ادھر ایران نے بھی واضح پیغام دیا ہے کہ اگر دوبارہ حملے ہوئے تو جواب بہت سخت ہوگا. اور آج ایک اور بڑی خبر یہ بھی سامنے آئی کہ ایران نے ایک شخص کو امریکہ اور اسرائیل کو معلومات دینے کے الزام میں پھانسی دے دی ہے. یہ خبر اس بات کا اشارہ ہے کہ ایران اس وقت اندرونی سیکورٹی کے معاملے پر انتہائی سخت پوزیشن اختیار کیے ہوئے ہے. ناظرین، مڈل ایسٹ کے صورتحال اس وقت 2 راستوں پر کھڑی ہے. پہلا راستہ ہے ڈپلومیسی، اور دوسرا راستہ جنگ ہے. اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو شاید خطے میں وقتی سکون آ جائے گا، لیکن اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان ایک نئی ڈینجرس ایسکلیشن شروع ہو سکتی ہے. اور اسی جنگ کے اثرات صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ تیل بھی مہنگا ہوگا، عالمی معیشت بھی متاثر ہوگی، اور مسلمان ممالک کے اتحاد بدل سکتے ہیں، اور دنیا کی سیاست نئی ڈائریکشن میں جا سکتی ہے. خاص طور پاکستان سمیت کئی ممالک اس صورتحال کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مڈل ایسٹ میں انسٹیبلٹی پوری اسلامی دنیا کو متاثر کرتی ہے. اب ناظرین، دیکھنا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں کیا واقعی امریکہ ایران کے ساتھ ڈیل فائنل کرتا ہے، اور کیا اسرائیل اس ڈیل کو قبول کرے گا اور خلیج ہرمز مکمل طور پر کھل پائے گی. تو دوستو، یہ وہ سوالات ہیں جن پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں. آخر میں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ہر اہم عالمی خبر آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے. تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.